بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں ہوں وسیع اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ آج ہم محمود حسین آزاد کا جو خیالی مضمون ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، اس کا آخری حصہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو صفحہ نمبر 30 پر آ جائیں اور ابتدا سے دیکھیں۔ جب تمام بنی آدم اپنے بوجھوں کا وبال سر سے اتار چکے، وبال یعنی مصیبت سر سے پھینک چکے، تو میاں وہم کہ جب سے اب تک اس مصروفیت میں سرگردات یعنی پریشان تھے، مجھے الگ کھڑا دیکھ کر سمجھے کہ یہ شخص خالی ہے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کو لگا کہ میں بالکل فارغ ہوں، چنانچہ اس خیال سے میری طرف جھکے۔ ان کو اپنی طرف آتے دیکھ کر میرے حواس اڑ گئے یعنی میں ڈر گیا، میں گھبرا گیا۔ مگر انہوں نے جھٹ اپنا آئینہ سامنے کیا، جھٹ یعنی تیزی سے انہوں نے اپنا آئینہ سامنے کیا۔ مجھے اپنا منہ اس میں ایسا چھوٹا معلوم ہوا کہ بے اختیار چونک پڑا، کہ میں حیران ہوں۔ جب میں نے آئینے میں دیکھا تو مجھے لگا کہ میرا منہ بہت چھوٹا ہے، برخلاف اس کے بدن اور قد و قامت ایسا چوڑا چکلا نظر آئے، یعنی بڑا اور مضبوط نظر آئے کہ جی بیزار ہو گیا، کہ میں پریشان ہو گیا، ناخوش ہو گیا، میرا دل ناخوش ہو گیا، اور ایسا گھبرایا کہ چہرے کو نقاب کی طرح اتار پھینکا۔ اور میں ایسا گھبرا گیا کہ اپنے چہرے کو میں نے نقاب کی طرح اتار پھینکا، اور خاص خوش نصیبی اس بات کو سمجھا کہ ایک شخص نے اپنے چہرے کو بڑا اور بدن کو ناموزوں سمجھ کر اتار پھینکا، اور یہ میری خوش نصیبی تھی کہ ایک شخص نے اپنے چہرے کو بڑا اور بدن کو ناموزوں یعنی چھوٹا یا غیر مناسب سمجھ کر اپنا چہرہ اتار پھینکا تھا۔ یہ چہرہ حقیقت میں بہت بڑا تھا، یہاں تک کہ فقط اس کی ناک میرے سارے چہرے کے برابر تھی، یعنی یہ چہرہ بڑا تھا اور اس کی ناک جو ہے وہ میرے چہرے کے برابر تھی۔ ہم اس انبوہی پر افات پر غور سے نظر کر رہے تھے۔ انبوہ یعنی بھیڑ پر افات یعنی مشکلات سے بھرپور پر غور سے نظر کر رہے تھے، اور عالم حولائی کی ایک ایک بات کو تاک کر دیکھ رہے تھے۔ عالم حولائی نے حالت یا کیفیت جس میں انسان نے اپنے مصائب کا انبار لگایا تھا، تاک کر دیکھ رہے تھے، یعنی غور سے دیکھ رہے تھے۔ جو سلطان افلاک کی بارگاہ سے حکم پہنچا، یعنی اللہ کی دربار سے حکم پہنچا کہ آپ سب کو اختیار ہے جس طرح چاہیں اپنے اپنے رنج و تکلیف تبدیل کر لیں، آپ سب کو اختیار ہے کہ اپنے مصیبتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل کر لیں اور اپنے اپنے بوجھ لے کر گھروں کو چلے جائیں۔ یہ سنتے ہی میاں وہم پھر سے مستعد ہوئے یعنی کمر بستہ ہوئے، چست ہوئے، اور پھر بڑی ترت یعنی تیزی کے ساتھ اس انبار عظیم کے بوجھ بان بان کر تقسیم کرنے لگے۔ ہر شخص اپنا اپنا بوجھ سنبھالنے لگا، اور اس طرح کی ریل پل اور دھکم دھکا ہوئی، ریل پر یعنی چہل پہل دھکم دھکا یعنی دھکے ہوئے کہ بیان سے باہر ہے۔ چنانچہ اس وقت چند باتیں جو میں نے دیکھی وہ بیان کرتا ہوں، یعنی اس حالت میں جو میں نے دیکھا وہ میں بیان کرتا ہوں۔ ایک پیر مرد یعنی بوڑھا آدمی یا بوڑھا شخص نہایت معزز و محترم معلوم ہوتا تھا، درد قولنج سے جا بلب تھا۔ درد قولنج یعنی بڑی آنت کا درد، جا بلب تھا یعنی مشکل میں تھا، اور لاولدی کے سبب اور یعنی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اپنے مال و املاک یعنی اپنی جائیداد کے لیے ایک وارث چاہتا تھا۔ اس نے درد مذکور کو پھینک کر ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کو لیا۔ درد مذکور یعنی جس کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی درد قولنج کو انہوں نے پھینکا اور خوبصورت لڑکے کو لیا، مگر لڑکے ناپکار یعنی نالائق کو نافرمانی اور سرشوری کے سبب سے دق ہو کر یعنی بغاوت کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے تنگ ہو کر اس کے باپ نے چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ اس نالائق نوجوان نے آتے ہی جھٹ بڈھے کی داڑھی پر جھٹ یعنی تیزی سے بڈھے کی داڑھی پکڑ لی اور سر توڑنے کو تیار ہوا اور مارنے کو تیار ہوا۔ اتفاقاً برابر ہی لڑکے کا حقیقی باپ نظر آیا، یعنی اتفاق سے وہاں لڑکے کا حقیقی باپ بھی تھا، کہ اب وہ درد قولنج کے مارے لوٹنے لگا تھا، تڑپنے لگا تھا۔ چنانچہ بڈھے نے اس سے کہا کہ برائے خدا یعنی خدا کے لیے میرا درد قولنج مجھے پھر دیجیے، میری یہ جو مصیبت ہے، یہ جو درد یہ مجھے واپس دیجیے اور لڑکا لے لیجیے، کہ میرا پہلا عذاب اس سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ مگر مشکل یہ ہوئی کہ اب یہ مبادلہ اب پھر نہ ہو سکتا تھا۔ لیکن مشکل کیا تھی؟ مشکل یہ ہوئی کہ یہ مبادلہ اب پھر نہ ہو سکتا، کہ اب تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ایک بیچارہ جہازی غلام تھا، کس نے قید زنجیر یعنی مطلب ہے زنجیر میں جکڑے ہونا اور یعنی قید ہونا، اور جہازی محنت کی تکلیف سے دق ہو کر یعنی تنگ ہو کر اس عذاب کو چھوڑا تھا، اور جھولے کے مرض کو لے لیا تھا۔ جھولے کے مرض یعنی فالش کے مرض کو لے لیا تھا۔ اسے دیکھا کہ 2 قدم چل کر بیٹھ گئے، اس کو دیکھا تو مطلب وہ 2 قدم چلتا تھا اور پھر بیٹھ جاتا تھا، اور سر پکڑ کر بس سو رہا ہے اور رو رہا ہے۔ غرض اسی طرح کئی شخص کہ اپنی اپنی حالت میں گرفتار تھے، جو اپنی اپنی حالت میں گرفتار تھے اور اپنے کیے پر پچھتا رہے تھے اور اپنے کیے پر شرمندہ تھے، مثلاً پشیمان تھے۔ مثلاً کسی بیمار نے افلاس لے لیے، یعنی کوئی
وہ بیمار تھا، انہوں نے غربت لے لی، وہ اس سے ناراض تھا، کسی کو بھوک نہ لگتی تھی، وہ اب جول بکر کے مارے پیٹ کو پیٹ رہا تھا، جول بکر کے مارے مطلب گائے گائے جیسی بھوک، جو مطلب ایک ایسا مرض ہے جس میں کھانے کے بعد آپ کو بار بار بھوک لگتی ہے، کہ وہ بہت زیادہ کھا رہا تھا، ایک شخص نے فکر سے دیکھ ہو کر اسے چھوڑا تھا، ایک شخص کو فکر ہوتی تھی، اس نے وہ فکر چھوڑا تھا، اب وہ دردی جگر کا مارا لوٹ رہا تھا، اب وہ دردی جگر میں جو ہے مبتلا تھا اور بہت پریشان تھا، غرض ہر شخص کو دیکھ کر عبرت اور پشیمانی ہی حاصل ہوتی تھی، غرض وہ سارا انبار عورتوں اور مردوں میں تقسیم ہو گیا، مگر لوگوں کا یہ حال تھا کہ دیکھنے سے ترس آتا تھا، کہ رحم آتا تھا، یعنی جان سے بیزار تھے، یعنی بہت تکلیف میں تھے، اور اپنے اپنے بوجھوں میں دبے ہوئے اوپر تلے دوڑتے پھرتے تھے، اور اپنے بوجھ کے ساتھ اوپر نیچے جو ہے وہ دوڑتے پھرتے تھے، سارا میدان گریہ وزاری، یعنی آہ و فریاد، نالہ و فریاد بھی آہ و فریاد کو کہتے، آہ و افسوس سے دھواں ہو رہا تھا، آخر سلطان افلاک کو بے کس یعنی بے یار و مددگار آدم زاد یعنی انسان کے حال درناک پر رحم آیا، اور حکم دیا کہ اپنے اپنے بوجھ اتار پھینک دیں، پہلے ہی بوجھ انہیں مل جائے، یعنی اپنی مصیبتیں اتار پھینکیں، اور جو پہلے ان کی مصیبتیں تھیں وہ انہیں مل جائے، سب نے خوشی خوشی ان وبالوں کو سر و گردن سے اتار پھینک دیا، یعنی ان مصیبتوں کو سر و گردن سے اتار دیا، اتنے میں دوسرا حکم آیا کہ وہم جس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا وہ شیطان ناپکار یہاں سے دفع ہو جائے، یعنی وہم جس نے اس کو دھوکے میں ڈال دیا تھا وہ نکما شیطان یہاں سے دفع ہو جائے، اس کی جگہ ایک فرشتہ رحمت آسمان سے نازل ہوا، اس کی حرکات و سکنات نہایت معقول تھی، نہایت مناسب تھی، معقول و باوقار تھی، یعنی مناسب اور سنجیدہ تھی، اور چہرہ بھی سنجیدہ اور خوشنما تھی، یعنی خوبصورت تھا، اس نے بار بار اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور رحمت اللہ پر توکل کر کے نگاہ کو اسی کی آس پر لگایا، توکل یعنی خدا پر بھروسہ، اسی کی آس پر، اسی کی امید پر لگا، اس کا نام صبر و تحمل تھا، یعنی اس کا نام صبر و تحمل تھا، ابھی وہ اس کو ہی مصیبت کے پاس آ کر بیٹھا ہی تھا، کوئی مصیبت یعنی مصیبت کے پہاڑ کے پاس بیٹھا ہی تھا، جو کہ مذکور خود بخود سمیٹنا شروع ہوا، کہ یہ جو مصیبتوں کا پہاڑ تھا یہ خود بخود جو ہے سمٹنا شروع ہوا، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے ایک ثلث رہ گئے، یعنی کم ہوتے ہوتے تیسرا حصہ اس کا رہ گیا، پھر اس نے ہر شخص کو اصلی اور واجبی بوجھ اٹھا اٹھا کر دینا شروع کیا، اور ایک ایک کو سمجھاتا کیا کہ گھبراؤ، کہ نہ گھبراؤ، اور بردباری کے ساتھ اٹھاؤ، کہ گھبراؤ نہیں، اور صبر و تحمل کے ساتھ اس کو اٹھاؤ، ہر شخص لیتا تھا اور اپنے گھر کو راضی رضامند چلا جاتا تھا، ہر شخص یہ لیتا تھا اور اپنے گھر کو چلا جاتا تھا، ساتھ ہی اس کا شکریہ ادا کرتا تھا کہ آپ کے عنایت سے مجھے اس انبار انتہا میں سے اپنا بار مصیبت چننا نہ پڑا، اور شکریہ ادا کرتا تھا کہ مطلب مجھے اپنے لیے کوئی اور مصیبت نہیں چننی پڑی، تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، یہ اس سبق کے وہ تمام الفاظ ہیں کہ جو مجھے لگ رہے تھے کہ مشکل ہے، اس کو میں نے یہاں نوٹ کیا ہے، آپ یہاں سے الفاظ کے معنی لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کا مشق حل کرنے کی کوشش کریں گے، تب تک دا اللہ پامان، خالہ آباد سے